اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وقال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستوں، سیدنا مولا علی علیہ السلام اسلام کی ایک منفرد شخصیت ہے، اور صحابہ کرام میں سیدنا علی کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ 20 رمضان اور 21 کی رات کو مولا کائنات اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور بعض روایات کے مطابق 17 رمضان شب جمعہ آپ کو ضربت لگی کہ آپ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف آ رہے تھے کہ عبد الرحمن ابن ملجم باہر چھپا کھڑا تھا، اور جیسے ہی مولا کائنات گھر سے نکلے ہیں تو ایک دم اس نے سر پہ یوں وار کیا۔ آقا علیہ السلام نے مولا کائنات کی شہادت کی خبر پہلے ہی سنا دی تھی۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ مولا علی اور عمار ابن یاسر کہیں جا رہے تھے، تو وہاں پر عمار ابن یاسر فرماتے ہیں کہ ہمیں نیند آ گئی اور ہم سو گئے، تو ہم مولا علی کے جسم مبارک پر تھوڑی سی مٹی آ گئی، تو آقا علیہ السلام نے وہاں پر مولا علی سے فرمایا اے ابو تراب، اے مٹی والے، ہمیں جگایا، اور اس وقت مجھے فرمایا کہ یا علی جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی اس وقت تیری موت ہوگی۔ تو مولا علی کوفہ کے حالات جب بگڑے تو آپ اپنی داڑھی کو پکڑ کر یوں فرمایا کرتے تھے تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی۔ اور وہ واقعہ آپ کو یاد آیا کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی رنگین ہوگی تب تیری موت ہوگی۔ تو تاجدار کائنات نے مولا کائنات کی شہادت کی خبر پہلے ہی سنا دی تھی۔ تو سامعین گرامی قدر، سیدنا مولا علی کو جو مقام حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے، جب ابن ملجم نے آپ پر وار کیا تو ایک دم مولا کائنات نے فرمایا اسے پکڑ لیا جائے، جب تک میں زندہ رہوں گا اسے کچھ نہ کہا جائے، اگر میں بچ گیا تو میں خود اس کے ساتھ اپنا معاملہ کر لوں گا، اور اگر میں نہ بچا تو قصاص کے طور پر خون کا بدلہ خون، اسے قتل کر دینا، لیکن ایک ہی وار میں قتل کرنا، زیادہ تنگی میں نہ ڈالنا، زیادہ مشکل میں اس کو نہ ڈالنا۔ تو حضرات محترم، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے، ہم اہل البیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں، ان سے محبت کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے، اور خاص طور پر سیدنا مولا علی کو صحابہ میں کیا منفرد حیثیت حاصل ہے۔ ابو بکر، عمر، عثمان، سب صحابہ کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن جو مقام و مرتبہ جناب مولا علی کو حاصل ہے وہ صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے مولا علی کی شان میں فضائل پر ایک کتاب مرتب کی، خصائص علی، کہ سیدنا مولا علی کی خصوصیات کیا ہیں جو صحابہ میں کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور کوفہ کے مسجد میں جب حالات اس طرح کے تھے کہ ممبروں پر مولا علی کے خلاف باتیں ہوتی تھیں، تو امام نسائی جو اہل سنت کے جن کی کتاب ہے سنن نسائی، سیاہ ستہ میں ایک کتاب سنن نسائی بھی ہے، اس کے مصنف آپ نے کوفہ کی مسجد میں جناب مولا علی کی وہ خصوصیات بیان کی جو حضور نے بتائی تھی۔ اب لوگوں کے چہروں کے رنگ اڑ گئے کہ
جہاں علی کے بارے میں برائی ہو رہی ہو، وہاں جب علی کے فضائل سنے جائیں گے تو ایک دم لوگوں کی ہوائیاں اڑ گئیں اور امام نسائی کو مار 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 کے مکہ واپس بھیج دیا۔ انہی زخموں میں امام نسائی کی شہادت ہوئی۔ اور آج وہی حالات ہیں کہ جو علی کا نام لیتا ہے، جو فاطمہ کا نام لیتا ہے، جو حسن حسین کا نام لیتا ہے، اسے شیعہ کہا جاتا ہے۔ میں بڑے احترام کے ساتھ اپنے بھائیوں کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں اور علماء اسلام کو دعوت فکر دیتا ہوں کہ اہل بیت کی محبت کسی مسلک کی میراث نہیں، علی سے محبت یہ کسی مسلک کا وطیرہ نہیں کہ علی سے محبت کرو گے تو تمہیں وہ کہا جائے گا۔ علی سے محبت کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میں ایک مثال سے بات واضح کرتا ہوں، لفظ شیعہ ایک طبقہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن لفظ شیعہ سے ہمیں کیوں چڑھے؟ اللہ نے قرآن میں سیدنا ابراہیم کے لیے لفظ شیعہ استعمال کیا کہ ابراہیم نوح کے شیعہ تھے، تو وہاں پر یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا؟ فرما بردار، کہ ابراہیم نوح کے فرما برداروں میں سے تھے۔ میں طبقے کی بات نہیں کر رہا۔ اگر علی سے محبت کرنا شیعہ ہونا ہے تو امام شافعی کا شعر سب کو یاد ہونا چاہیے۔ امام شافعی پر یہی الزام لگا کہ یہ آل محمد کا تذکرہ بہت زیادہ کرتے ہیں، علی علی بہت کرتے ہیں۔ امام شافعی نے فرمایا ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر علی سے محبت کرنے کا نام شیعہ ہونا ہے تو میں سب سے بڑا شیعہ ہوں۔ یہ کون سی سنیت ہے جو ہمیں اہل بیت سے دور کر دے؟ علی کا نام آئے ایک دم چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں کسی کا اشارہ نہیں کر رہا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا یا علی، مومن کے سوا کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور منافق کے سوا کوئی تجھ سے بغض نہیں رکھے گا۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ سے گزرے، اس جگہ پر مولا علی کی برائی ہو رہی تھی اور لوگ معاذ اللہ مولا علی کے بارے میں غلط کلمات استعمال کر رہے تھے۔ ہم وہاں کھڑے ہو گئے اور میرے والد بھی سننے لگے۔ صحابی ہیں بریدہ اسلمی، تو بریدہ اسلمی فرماتے ہیں میرے دل میں بھی علی کے خلاف کچھ میل تھا اور میں وہاں سننے لگا علی کی برائی، اور وہاں پر ان کے بیٹے فرماتے کہ میرے باپ نے ایک قصہ سنایا کہ آقا علیہ السلام نے حضرت خالد ابن ولید کی امیری میں ایک قافلہ بھیجا اور میں بھی اس قافلے میں تھا، اور علی کو بھی ایک لشکر دے کر بھیجا، اور فرمایا کہ جب یہ لشکر کوئی امیر شہید ہو جائے تو پھر تم سب آپس میں اکٹھے ہو جانا، اور اگر علی تم سے آ ملے تو تم سب کا امیر علی ہوگا۔ اب وہاں پر جب مال تقسیم ہونے لگا، خمس کا مال یا مال غنیمت، دونوں باتیں آئی ہیں۔ مولا علی نے ایک لونڈی اپنے حصے میں لے لی، ایک لونڈی اپنے حصے میں لے لی۔ یہ بات خالد ابن ولید کو بری لگی، انہوں نے خط لکھا اور بریدہ اسلمی کو دیا کہ رسول اللہ کو جا کر کہو کہ علی نے زیادتی کی ہے اور یہ لڑکی اپنے لیے کیوں رکھ لی ہے۔ تو بریدہ اسلمی فرماتے ہیں میری عادت تھی میں سر نیچے رکھ کے بات کرتا تھا، تو آقا علیہ السلام کے سامنے میں نے علی کی شکایت کی، تو جب میں نے یوں دیکھا محمد کا رنگ سرخ ہو چکا تھا اور ایک دم غصے کی حالت تھی، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا بریدہ تو علی سے بغض رکھتا ہے، خبردار جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ علی سے محبت کرے۔ اور اس وقت بریدہ اسلمی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں آپ کے ہاتھوں پر اسلام پر دوبارہ بیعت کرتا ہوں۔ میں صحیح روایت پیش کر رہا ہوں ذمہ داری سے۔ بریدہ اسلمی فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ سے فرمایا یا رسول اللہ اپنا ہاتھ آگے کریں، میں اسلام پر دوبارہ بیعت کرتا ہوں کہ علی کا بغض رکھنے کی وجہ سے جو اندر میل تھا، جو کدورت تھی، دوبارہ بیعت کروں گا میں اسلام میں پھر سے زندہ ہو جاؤں گا۔ تو بغض علی پر کوئی معافی نہیں۔
بنو امیہ کے زمانے میں علی کے فضائل بیان کرنے پر پابندی تھی. تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مولا علی کے 3 فضائل بیان کیے. آپ فرماتے اگر وہ مجھے مل جاتے تو سرخ اونٹوں سے میرے لیے بہتر تھے. ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی. کیا کہ آقا علیہ السلام نے مولا علی سے فرمایا تھا ایک غزوہ کے موقع پر آقا علیہ السلام مولا علی کو مدینہ چھوڑ کے گئے، غالباً تبوک کے موقع پر. تو مولا علی کو لوگوں نے باتیں کسنا شروع کر دی کہ محمد علی کو چھوڑ کے چلا گیا. مولا علی حضور کے پیچھے آئے روتے ہوئے، یا رسول اللہ آپ مجھے ساتھ لے کر نہیں جا رہے؟ کہ میں تجھے اور تو اپنے گھر والوں کا ذمہ دار بنا کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت کر. اور اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا علی کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ میرے نزدیک تیری وہی عزت ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی. آقا علیہ السلام نے مولا علی کو کس کے ساتھ جوڑا؟ فرمایا تیری میرے ساتھ وہی منزلت ہے، وہی عزت ہے، وہی مقام ہے جو موسیٰ کے لیے ہارون کی تھی. لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں. آپ نے ایک روایت سنی ہوگی کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. وہاں پر آپ نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، یہ بھی حق ہے. لیکن یہاں پر جو آپ نے حدیث بیان کی کہ علی میرے ساتھ ویسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون تھا، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں. آپ قرآن میں موسیٰ اور ہارون کا قصہ پڑھ لیں کہ ہارون موسیٰ کے ساتھ کہاں کہاں گیا، اور آقا علیہ السلام نے علی کو ہارون کی مثل کیوں کہا. اس کے اندر بہت سے راز ہیں، وقت نہیں کہ راز کھولا جائے. سعد بن ابی وقاص نے کہا یہ ایک فضیلت بھی مجھے مل جاتی، سرخ اونٹوں سے میرے لیے بہتر تھا. دوسری فضیلت کیا ہے کہ خیبر کا میدان ہے، ہم سارے خیبر فتح نہ کر سکے. آخر میں رسول خدا نے فرمایا کل عالم میں اس کو دوں گا جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، محمد بھی محبت کرتا ہے. اور آگے ایک جملہ کہا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، میرا دعویٰ بجا ہے، لیکن جواب میں اللہ بھی مجھ سے محبت کرے، موت کے بعد سند ملے گی، یہاں پر نہیں ملے گی. علی وہ ہستی ہے جسے اللہ کی طرف سے سند ملی کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. آقا علیہ السلام نے فرمایا کل علم میں اس کو دوں گا جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے پیار کرتے ہیں، اور اللہ اس کے ہاتھوں میں فتح عطا فرمائے گا. سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں یہ مجھے مل جاتی. اور حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کسی بات پہ رشک نہیں آیا سوائے 2 باتوں کے. ایک کیا کہ علی فاطمہ کا شوہر ہے، یہ بڑے رشک والی بات ہے کہ محمد کی لاڈلی بیٹی علی کے نکاح میں ہے. اور آپ سب بیٹیوں والے بیٹھے ہیں، رشتہ داریاں جتنی بھی عظیم کیوں نہ ہو، جسے بیٹی دی جائے اس کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اور محمد جس کو اپنی بیٹی دے. اور دوسرا حضرت عمر فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن ہم سب انتظار میں تھے کہ وہ جھنڈا کس کو دیا جاتا ہے، مجھے دیا جاتا ہے، اسے دیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے وہ جھنڈا علی کو دیا اور علی کے ہاتھوں پہ خیبر فتح ہوا. اور تیسرا سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے غدیر خم پر، برا بن عازب روایت کرتے ہیں کہ غدیر خم پر ظہر کی نماز کا وقت ہوا، آذان دی گئی، ہم نے صفیں بچھائی، نماز سے فارغ ہوئے اور مولا علی کے بارے میں کچھ لوگوں کے ذہنوں میں خلش تھی. تو آقا علیہ السلام میدان میں آئے، علی کا ہاتھ پکڑا، سب کے سامنے بلند کر کے کہا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں آقا ہوں علی بھی اس کا آقا ہے. اسی حدیث میں بہت سے لوگوں کو اعتراض ہوا. یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر آپ دیکھیں گے کہ بہت سے لوگوں نے اس حدیث کو بیان کیا، شیعہ ہونے کا الزام لگ گیا. میں بچپن میں، ہر بندے کا ذوق ہوتا ہے، شیعہ مجالس میں لوگ جاتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے تھے. تو مجھے ایک بہت بڑا گلہ ہے اپنے ان خطیبوں سے جنہوں نے ہمیں بہت سی باتیں بتائی نہیں.
وہاں جا کر اہل بیت کے فضائل سنتے تھے. اپنے مولویوں سے جب آ کر پوچھتے تو کیا کہتے ہیں؟ ذاکروں کی باتیں ہیں. اب ہمیں تو پتہ نہیں تھا، لیکن جب خود حدیثوں کا مطالعہ کیا، رب ذوالجلال کی قسم، میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، جو جو فضیلت ذاکرین نے سنائی تھی، میرے کانوں نے سنی تھی، وہ ساری فضیلتیں صحیح بخاری میں لکھی ہیں. کس حق سے اس مولوی نے مجھے روکا؟ تو میں تو اندر سے کہوں گا کہ کچھ ہے جو چہرے سے نظر آ گیا. جھنگ روڈ پر میں نے بیان کیا، شیعہ سنی مکس تھے. تو نام نہیں لیتا، ایک جماعت نے مجھ پر الزام لگایا یہ شیعوں کی عقائد بیان کر رہا ہے، اور میں نے وہاں پر مولا علی کی فضیلت بیان کی تھی، اور نعرہ حیدری کی گونج اٹھی مسجد میں، اور امام مسجد اور بہت سے لوگوں نے اعتراض کر دیا شیعہ ہے. میں نے مسجد میں سب کو اکٹھا کیا، میں نے کہا میں نے علی کی شان شیعہ کتابوں سے نہیں سنائی، سنی کتابوں سے سنائی ہے. مجھ پر شیعہ ہونے کا الزام کیوں لگاتے ہو؟ اگر محمد مصطفیٰ کی حدیثیں میں شیعہ کتابوں سے سناؤں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیعہ ہے. میں تو اہل سنت کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں، اور بہترین بات یہاں ایک اور بھی کرتا ہوں. شیعہ کا مطلب ہے علی سے محبت کرنے والا، اور میرے علم میں محمد سے بڑا شیعہ کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. سنی کا مطلب ہے محمد کی پیروی کرنے والا، اور میری نظر میں علی سے بڑا سنی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ کیا عجب بات اور ظلم ہے. تو بہرحال وہاں بات ایسی بگڑی، میں نے کہا قرآن بھی سامنے ہے، حدیث بھی سامنے ہے، میرا ایک ایک جملہ قرآن و حدیث پر پیش کرو، پھر بات کریں گے. سامنے کوئی بھی نہیں آیا، میدان چھوڑ کے بھاگ گئے. میں نے وہاں ایک جملہ کہا، یہی حدیث پڑھی کہ علی سے مومن محبت کرے گا اور علی سے منافق بغض رکھے گا. اس وقت تو کسی نے بات نہیں کی. داڑھیوں والے، نماز پڑھنے والے، میں نام نہیں لیتا، یا آپ نے وہاں اتنا کیوں ذکر کر دیا؟ میں نے کہا میں نے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا ہے. تو آگے سے ایک بندہ کہنے لگا صحابہ کا ذکر کس نے کرنا ہے؟ تو اللہ نے ایک دم جملہ دل میں ڈالا. میں نے کہا علی صحابی رسول نہیں ہے، سبحان اللہ. حسن صحابی نہیں ہے، حسین صحابی نہیں ہے. یہ تفریق کیوں پیدا کرتے ہو؟ تو پھر مجھے تو کہنا پڑے گا کہ مسئلہ انہیں صحابہ کے ذکر سے نہیں ہے، مسئلہ ذکر علی سے ہے. سبحان اللہ. آپ تجربہ کر لیں، کوئی جھوٹی حدیث فضائل ابو بکر میں لگا دیں مسجد میں، سال بھر جھگڑا نہیں ہوگا، سال بھر جھگڑا نہیں ہوگا. جھوٹی حدیث حضرت ابو بکر کی فضیلت میں معاذ اللہ مسجد میں بینر لگوا دیں. گاؤں کا پتہ نہیں، شہروں کا یہی حال ہے. اور سچی حدیث یہی حدیث کہ علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. 2 گھنٹے بعد رولا نہ پڑ گیا مجھے پکڑ لینا، اسی منافق ہیں. سان کو نہیں پتا؟ ارے بھائی پتہ تو سب کو ہے. مسئلہ انکار کا نہیں ہے، مسئلہ اقرار کا ہے. سبحان اللہ. انکار تو کوئی بھی نہیں کرتا، لیکن جب ہم اقرار کرتے ہیں تو چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہوتا ہے؟ سبحان اللہ. اور یہی آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا جی قبر میں علی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، حشر میں علی کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. آپ لوگ یہ کیا باتیں کرتے ہیں؟ تو اس سارے مجمع کو میں پابند کرتا ہوں کہ علی کے بارے میں پوچھا جائے گا.